جماعت اسلامی ہند انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے کام کر رہی ہے۔ سماج سے، دنیا سے برائیوں کو مٹانا اور بھلائیوں کو پھیلانا، اس کام میں یہ تنظیم، یہ تحریک آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہی ہے۔ اس کا مقصد ہمارے پیدا کرنے والے، بنانے والے مالک اور خالق کا دیا ہوا طریقہ جو ہماری زندگیوں کو اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی کی طرف لے جائے گا، اس طریقے کو اس دنیا کے سامنے لانا اور اس سسٹم کے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش کرنا۔ جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ بھی بہت سارے شعبوں میں الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ تحریک عطا کی، اس کا ہمیں حصہ بنایا، اس سورج کی حرارت سے فیضیاب ہونے کا ہمیں موقع دیا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین جن ڈپارٹمنٹس میں، جن شعبوں میں کام کر رہی ہے، اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ شعبہ اسلامی معاشرہ، شعبہ دعوت، شعبہ خدمت خلق، شعبہ تعلیم اور تربیت، شعبہ ملی اور ملکی امور، شعبہ میڈیا، ان تمام شعبوں میں، ڈپارٹمنٹس میں ہماری یہ وومنس ونگ الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کانفرنسز، نیشنل کانفرنسز، کاؤنسلنگ اور دیگر شعبوں میں بھی جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ کام کر رہی ہے۔ جس کیمپین کا لانچنگ پروگرام آج آپ سب یہاں پر اٹینڈ کرنے آئی ہیں، اسی طرح کی کیمپینز، مہمات جماعت اسلامی ہند پہلے بھی چلاتی رہی ہے۔ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ جماعت نے بہت ساری کیمپینز چلائی ہیں۔ یہ کیمپین بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ کووڈ-19 کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح جب لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور ہوئے تو گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس، ڈیورس کے کیسز تیزی سے بڑھے۔ نیشنل کمیشن آف وومن نے اپنا ایک اسٹیٹسٹک دیا کہ ان چند مہینوں میں کورونا کے دوران تقریباً 13,000 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے درج کیے گئے، اور رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ کیسز صرف 7% ہیں۔ بہت سارے کیسز تو لوگوں نے شرم و حیا کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے درج ہی نہیں کرایا۔ تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جب لوگ گھروں میں ایک ساتھ رہے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سکھ اور شانتی سے، امن سے، چین سے رہ نہیں سکے۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا فیملی سسٹم خراب ہو چکا ہے، ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ہم نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی کیمپین، ایک ایسی مہم چلائی جائے کہ جس میں ہم خواتین کو، مردوں کو یہ بتائیں کہ ہمیں واپس اپنے خاندانی نظام کو مضبوط بنانا ہے، سشکت بنانا ہے، اسٹرانگ بنانا ہے، کیونکہ ایک اسٹرانگ فیملی ہی
ایک اسٹرانگ سوسائٹی کو اور اس کے بعد ایک اسٹرانگ نیشن کو وجود میں لا سکتی ہے۔ جب تک پریوار مضبوط نہیں ہوں گے، سماج مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی سماج کی مضبوطی، اس کی سبھیتا، اس کا کلچر، اس کا سویلائز ہونا اس بات پر نربھر کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی فیملی، اس کا پریوار کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا سبھ ہے، کتنا کلچرڈ ہے۔ اسی کے تحت جماعت اسلامی ہند وومنس ونگ نے یہ نیشنل کیمپین آرگنائز کی ہے، جو کہ 19 فروری سے 28 فیب تک انشاءاللہ چلے گی۔ یہ کیمپین آل اوور انڈیا میں چلے گی اور اس میں ہم نے کیمپین کے دوران بہت سارے پروگرامز آرگنائز کیے ہیں، جس کے ذریعے ہم ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی اور ہمارے ہندوستانی سماج میں بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی فیملی کو ٹوٹنے بکھرنے سے بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم ان جھگڑوں کو دور کر سکتے ہیں، کس طرح ہم جو رشتوں میں خرابیاں آ گئی ہیں انہیں دور کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نوجوان نسل کو، یوتھ کو غلط راستے پر جانے سے بچا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم فیملی کو مضبوط کر کے اپنے سماج کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس کیمپین کے دوران ہم انشاءاللہ کمپٹیشنز بھی آرگنائز کریں گے۔ اس میں ہم نے بہت سارے ٹریننگ پروگرام، تربیتی پروگرامز بھی رکھے ہیں۔ شادی سے پہلے تربیت، لڑکی کو بتایا جائے کہ اس نے سسرال میں جا کر اب کیسے رہنا ہے، رشتوں کے حقوق اس نے کس طرح ادا کرنا ہے اور کس طرح اپنے گھر کو اس کو جنت بنانا ہے۔ شادی کے بعد تربیت کے پروگرام کہ اب شادی ہو گئی ہے، سسرال میں آ گئی ہے لڑکی، تو کس طرح اپنے سسرالی گھر کو خوشگوار بنا سکتی ہے، ان رشتوں کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری انٹرنیشنل ویبینارز بھی ہوں گے، اس کے علاوہ انٹرفیتھ سیمینارز بھی ہوں گے، بہت سارے ہمارے آن لائن پروگرامز ہوں گے، کاؤنسلنگ کے پروگرام ہوں گے۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم ان مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جس سے ہماری فیملیز، ہمارے خاندان جوجھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اس کیمپین کے دوران ہم وہ سب چیزیں بتائیں، وہ سب سولوشنز بتائیں جو ان خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔